بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود حبیب کے فضائل و برکات قربت رسول حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، عاشقان رسول کا خاص وظیفہ ہے، کامیابی کا خزینہ ہے اور رحمتوں کے حصول کے لیے بہت ہی بابرکت اور بافضیلت درود پاک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود حبیب ایک بابرکت، بافضیلت، باکرامت درود پاک ہے۔ یہ خاص کر عاشقان رسول کا وظیفہ ہے، یعنی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں وہ اس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسے کثرت سے پڑھتے ہیں۔ اس درود پاک کو پڑھنے کا بے انتہا اجر و ثواب ہے، یعنی جو شخص اسے پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھا جاتا ہے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ درود پاک کی خاص فضیلت ہے کہ یہ درود پاک بھی ہے اور ساتھ ساتھ سلام بھی ہے، یعنی کہ اگر آپ اسے پڑھیں تو درود اور سلام دونوں کی ادائیگی ہوگی اور دونوں کا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام دونوں پہنچیں گے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی محبت کرتے ہیں وہ اسی درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیتے ہیں۔ اس درود پاک کو پڑھنے سے گناہ مٹتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہم سب بہت گنہگار ہیں، بے شک ہم آقا سے محبت کرتے ہیں لیکن گناہ ہم سے نہیں چھوٹتے۔ تو اگر ہم اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گناہ مٹیں گے، ہماری نیکیاں بڑھتی رہیں گی، ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اور یہ ہر مسلمان کے لیے باعث نجات ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کے گناہ مٹ جائیں۔ جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں آ جاتا ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہم اللہ کی خاص رحمت میں آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کچھ بھول جائے تو وہ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے تو اسے بھولی ہوئی چیز، بھولی ہوئی بات بآسانی یاد آ جائے گی۔ یعنی کہ اگر آپ کوئی چیز رکھ کر بھول جائیں، کوئی بات ہے جو آپ کے ذہن میں نہ آ رہی ہو، تو اس درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیں، تھوڑی دیر میں وہ چیز، وہ بات آپ کو بآسانی یاد آ جائے گی۔ دوسرا بڑا فائدہ اس درود پاک کا یہ ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ سب سے بڑا فائدہ اس درود پاک کا یہ ہے جو کہ ہر مومن کی خواہش بھی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور محبت میسر آ جائے۔ جو شخص اس درود پاک کو کثرت سے پڑھتا ہے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور محبت نصیب ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے اس کے غم مٹ جاتے ہیں، تکالیف دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مل جاتی ہے اس کی تمام دنیاوی مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت پانے کے لیے اس درود پاک کا ورد کریں، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے دنیا اور دین دونوں کے تمام کام بآسان ہو جائیں گے، تمام کام خود بخود ہو جائیں گے۔ جب اس درود پاک کو پڑھتے ہیں تو ہمارا دل اچھائیوں کی طرف، نیکیوں کی طرف، اچھے اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ دل میں خود ہی خود ہمارے یہ فیلنگز آ جاتی ہیں کہ ہمیں اچھے اعمال کرنے ہیں، اور دل خود بخود برائیوں سے جو ہے پرہیز کرنے لگتا ہے۔ اس درود پاک کا خاصہ یہ ہے کہ دل کو پاک و صاف کر دیتا ہے، اللہ عز و جل راضی ہو جاتا ہے، اور جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی شفاعت نصیب ہوگی، یعنی جو شخص اسے پڑھے گا دنیا میں بھی اسے فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اسے فائدہ ہوگا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کسی کو حاصل ہو جائے تو یقیناً اسے شفاعت بھی لازمی نصیب ہوگی۔ تو اس درود پاک کو پڑھنے کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسے پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی جائز دعائیں، مراد حاجات پوری ہوں تو وہ اس درود پاک کا ورد شروع کر دیں، اپنی دعا کے اول اور آخر میں اس درود پاک کو پڑھیں، صبح اور شام اس درود پاک کو پڑھیں، بلکہ کیا ہی اچھا ہو کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس درود پاک کا ورد رکھیں، درود حبیب کا ورد رکھیں، تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنانے کے چند مرتبہ میں ہر نماز کے بعد پڑھوں گا، اپنی مجالس کے شروع میں، اپنے مدارس کے شروع میں، اپنی محفل کے شروع میں اور آخر میں اس درود پاک کو پڑھیں کہ اللہ عز و جل کی رحمت کے سائے تلے رہیں پوری مجلس میں۔ جب مجلس سے فارغ ہوں تو درود پاک خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ اس درود پاک کو پڑھنے سے خوب ہی برکتیں حاصل ہوں گی، مجلس میں بھی اللہ عز و جل کی رحمت کے سائے تلے رہیں گے۔ اس کو پڑھنے سے دن اور دنیا کے تمام کاموں میں برکت اور آسانی اور خیر و بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں، یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے دن اور دنیا کے ہر کام میں کامیابی نصیب ہو، روحانی منازل آسانی کے ساتھ طے ہو جائے تو وہ اس درود پاک کو اپنا لے۔ روحانی منازل کے لیے کوئی بھی شخص اگر کوئی روحانی منازل بآسانی طے کرنا چاہتا ہو، روحانیت چاہتا ہو، تو باوضو ہو کر، باادب ہو کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھ کر، گنبد خضرا کا تصور باندھ کر اس درود پاک کو 313 مرتبہ پڑھیں، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ تو 313 مرتبہ اس درود پاک کو باادب، محبت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بہت جلدی روحانیت نصیب ہوگی، روحانی منازل آسان ہوں گی۔ دن اور دنیا کے اگر کوئی بھی حاجت ہو، کوئی کام ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو تو 313 مرتبہ اسی طریقے سے پڑھیں، اس کام کا تصور کر کر انشاءاللہ عز و جل اس درود پاک کے صدقے سے وہ کام بھی آسان ہو جائے گا، وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔
تو اس درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، روزانہ صبح اور شام پڑھیے، کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیجئے یا 313 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، تمام جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے، تمام کام آسان فرمائے۔ آئیے درود پاک سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود حبیب یہ ہے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ پر درود و سلام ہو۔ اے اللہ کے حبیب، آپ کی آل اور صحابہ پر درود و سلام ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درود و سلام کی برکت نصیب فرمائے، اللہ عز و جل قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔